अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे जो यहाँ के कारी साहब हैं उनके पास, जो हमारे यहाँ पे इलाके के कारी साहब हैं। इनके पास काफ़ी नॉलेज है और हमने पता करना था कि जिस तरह से सीमा पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान गई है और कह रही है कि इस्लाम के मुताबिक भी उसकी तलाक हो चुकी है और उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया हुआ है। तो क्या इस चीज़ की इजाज़त है कि जिस तरह से वो गई है और कहती है कि मैं अब तलाकशुदा हूँ, क्योंकि जो हैदर है वो चला गया था सऊदी अरब और वो 4 साल से गया हुआ है और 6 महीने में तलाक हो जाती होती है। तो जी कारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि क्या वाक़ई में 6 महीने में तलाक हो जाती है और इनकी आपस में लड़ाई वग़ैरह भी कोई नहीं थी फिर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि तलाक के मसले में पहले दिनों में अफरात तफरीद थी। ईसाई मज़हब में सिरे से तलाक देना जायज़ नहीं। और क्या मतलब है कि एक दफ़ा अगर निकाह किसी औरत का किसी बंदे के साथ हो गया, अब वो मर्द उसको तलाक दे ही नहीं सकता। और यहूदियों के नज़दीक तलाक की कोई तादाद मुतय्यन है ही नहीं। वो अपनी बीवी को चाहे आप 1000 दफ़ा तलाक दे दें तो भी दोबारा उसको रख सकते हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इस्लाम ने औरत को पहले इख्तियार दिया है, अगर वो चाहे तो शौहर को कबूल करे, अगर चाहे तो कबूल ना करे। लेकिन जब शौहर को उसने कबूल कर लिया, उसके साथ निकाह हो गया, तो अब औरत के इख्तियारात अब ख़त्म हो जाते हैं। जब तक मर्द उसको तलाक ना दे तो तलाक नहीं होती। एक तो ये बात। और दूसरे नंबर पर बाज़ रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जोड़े हैं और बाज़ रिश्ते ऐसे हैं जो इंसान खुद ब खुद जोड़ता है। अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए रिश्ते जोड़े हैं वो बाप और बेटे का रिश्ता है, बहन और भाई का रिश्ता है। अब बाप और बेटे का जो रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि बेटा 1000 मरतबा कहता रहे कि मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका बेटा नहीं, तो इसके ना कहने से उसके बाप की नफ़ी नहीं होगी। इसी तरह बहन और भाई का रिश्ता है, तो ये भी रिश्ता वो आपस में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं। और एक वो रिश्ते हैं जो इंसान खुद ब खुद जोड़ता है, जैसे निकाह का रिश्ता है। अब एक जिस मकसद के लिए मर्द औरत से निकाह करता है, अगर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा तो इस्लाम उसको इस बात की इजाज़त देता है कि वो आपस में जुदाई इख्तियार कर लें, तलाक के ज़रिए इख्तियार कर लें। अब ये जो मामला आपने पूछा है, सीमा वाला मामला है कि 6 माह हो गए हैं उसको, और वो उसका जो शौहर था वो इसको खर्चा भी भेजता रहा जी, जी, जी। और इसके बच्चों की देखभाल भी करता रहा और इसके साथ फ़ोन पे राब्ता भी होता रहा, तो ये शरन तलाक नहीं है। अब ये उधर गई है और उसने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया है, गैर मुस्लिमों की तरफ चली गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका ये कहना कि मेरी तलाक होगी, ये बात अक्ल के भी खिलाफ है और नकल के भी खिलाफ है। इसलिए हमें थोड़ा सा कुरान और सुन्नत की तरफ देख कर फैसला ही करना चाहिए। इसलिए उसका ये कदम उठाना ये जायज़ नहीं है। जी, जी। तो जो हिंदू लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सीमा ने सिर्फ़ नेशनैलिटी लेने के लिए, यानी कि जो होती है वहाँ के कंट्री की होने के लिए, ये सारा ड्रामा कर रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में जाने के बाद इसने एक तो वहाँ पे यही शो कराया कि जैसे होता है कि पूरी तरह से हिंदू धर्म में चले जाना, हिंदू मज़हब में। लेकिन इसकी बड़ी अजीबो-गरीब डांस की वीडियोज़ भी आ रही होती हैं। तो अब ये ऐसा भी कहती है कि जैसे जो हैदर है, जो बच्चों का वालिद है, वो अब किसी किस्म का ज़िम्मेदार नहीं है, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। तो इस्लाम में इस बारे में क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं, अगर तलाक हो भी जाए, तो वो किसके पास रहेंगे? इसका क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये जो बच्चों की बात है रोशन भाई, वो बच्चों का नस्ब तो उसी शौहर से, उसी बाप से ही होगा जिसके वो बच्चे हैं। वो यहाँ भी उसके ही बच्चे कहलाएंगे और आखिरत में भी उसके ही बच्चे कहलाएंगे। और जो बाकी मामला है, अगर उसके निकाह में है तो बच्चों की जो परवरिश है, जो कफ़ालत है, अब लामहला जो वालिद है वो अपने बच्चों की औलाद की तरबियत और कफ़ालत करता है, तो वो वालिद ही करेगा। और अगर वो औरत अपने बच्चों को वो अपने बाप से नहीं मिलने दे रही, तो जब बच्चे बालिग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे वालिद साहब कौन है, तो वो उनकी तरफ जाना चाहें तो भी मर्जी है, अपने माँ के साथ रहना चाहें वो भी मर्जी। अच्छा, एक रोशन भाई, एक और बड़ी अजीब बात है। देखें अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया कि नस्ब का जो मामला है ना, ये इंसानों में नस्ब बाप की तरफ से चलता है।
کہ یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے نا، اور کل قیامت کے دن باپ کے ہی نام سے بچوں کو، اولاد کو پکارا جائے گا۔ اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ یہاں نسب ماں کی طرف سے چلتا ہے نا، یہ جی فلانی بھینس ہے، فلانی بکری ہے، یا فلانا جانور ہے، یہ فلانے کا بچہ ہے جی، وہ مادی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور جب انسانوں کی باری آتی تو کہتے ہیں یہ فلاں مرد کا کیا ہے، بیٹا ہے، یہ اس کی کیا ہے، بیٹی ہے۔ اس لیے اس کی کفالت کا مسئلہ ہے، وہ اگر ان کا والد کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کی بیگم کر رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ نسب کا جو معاملہ ہے وہ بچوں کے باپ کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ جی، قانونی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں جو کہا گیا ہے پاکستان کے قانون میں وہ تو یہی ہے کہ باپ ہی پرورش کرے گا، اور اگر اوور آل بھی دیکھا جائے ہندوستان کے قانون کے مطابق تو جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے وہی بچوں کا جو ہے کفالت وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی بھی اگر دیکھا جائے جہاں پہ گئی ہے سیما، وہاں پہ کوئی بھی نہیں کماتا، جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ بھی نہیں کماتا، جو اس لڑکے کا والد ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے سیما کی وہ بھی نہیں کماتا، مطلب گھر میں کوئی بھی نہیں کماتا، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں دیکھا جائے تو جو کفالت کر رہا تھا وہ 80,000 مہینے کا بھیج رہا تھا ان کا جو والد تھا بچوں کا، یعنی کہ سیما کا شوہر۔ تو اس حساب سے پھر اس بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر فیصلہ کرنا پڑے تو ہمارا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، اسلامی قانون؟ اسلام میں دیکھیں، اگر تو اس کے نکاح میں، اور یقیناً اس کے نکاح میں ہے، تو عورت کی جو کفالت ہے، عورت کی جو ضروریات ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہی ہمارا اسلام کہتا ہے۔ جب اس کے نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کے نان نفقہ ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کا لین دین معاملہ سارے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اب وہ اس کے نکاح میں ہے تو شوہر ہی اس کی کفالت کرے گا، اس کی ذمہ داریاں۔ ہاں، جب اس کے نکاح سے وہ عورت نکل جائے گی تو نکلنے کے بعد وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے گی اس کا نکاح ہو جائے گا، پھر وہ جو پہلے والا خامند ہے وہ اس سے بری و ذمہ ہو جائے گا، پھر وہ اس کی کفالت کا کوئی حق نہیں رکھتا، پھر وہ اپنا جس سے مرضی جیسے مرضی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ جی، تو یعنی بچوں کی کفالت جو ہے وہ پھر اب ماں کے ذمہ رہے گی یا باپ کے ذمہ زیادہ؟ بچوں جب تک بچے چھوٹے ہیں تو یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، پاکستان کی عدالت ہو یا ہندوستان کی عدالت ہو، تو آپ عدالت میں لے جائیں تو بچے جس کی طرف بولنا چاہتے ہیں بولتے ہیں، ماں کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو باپ۔ اور پھر ایک اور بھی بات ہے کہ باپ کی عدالت بھی باپ کے ذمہ لگا دیتی ہے کہ جب تک یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور جب تک یہ بچے خود نہیں کما پاتے اس وقت تک والد کیا دیتا ہے، ان کو خرچہ دیتا ہی رہتا ہے، بھیجتا ہی رہتا ہے۔ یہ پاکستان کا بھی قانون ہے، شاید ہندوستان کا بھی یہی قانون ہو، شاید آپ کو پتا ہندوستان کا بھی یہی قانون ہوگا غالباً۔ تو اس لیے اسلام بھی وہی کہہ رہا ہے، اور ہماری عقل نقل بھی یہی کہہ رہی ہے، اور ہمارے پاکستان ہندوستان کا قوانین بھی یہی ہیں۔ گویا کہ اسلام نے 1400 سال پہلے جو باتیں کی وہ آج الحمدللہ وہ سچی ہو رہی ہیں، اور مسلمان بھی اس کو مان رہے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مان رہے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کلیئر کی ہیں، اور جس طرح سے سیما اب کہہ رہی ہے کہ جب چلا گیا تھا حیدر سعودی عرب کمانے کے لیے تو اس کے بعد سے اسلامی قانون کے مطابق اسی طرح سے ہے کہ جی 6 مہینے میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے خود بخود۔ تو آپ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو پھر ہر عورت کہہ دے دو جی۔ دیکھیں جی، اگر بندہ کئی عرصہ کئی سال گزر گئے ہیں اور وہ پتہ نہیں چل رہا تو پھر بھی عدالت پتہ کروائے گی اور شواہد ملیں گے کہ وہ واقعتاً بندہ مر گیا ہے یا کہیں چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن 2 مہینے 4 مہینے کے لیے اگر بندہ چلا جائے اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں وہ حیدر تو خود رابطہ کر رہا ہے، جی، ہر ماہ وہ خرچہ بھیج رہا ہے، فون پہ رابطہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ طلاق کا تصور جو دیا جا رہا ہے یہ غلط بات کر رہی ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ جی جی، مطلب کہ طلاق اس کی نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ پہلے کافی اٹیچ تھے، اور اب ویڈیوز میں دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حیدر کو تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ عورت بچوں کو اس طرح سے پڑھا رہی ہوگی یا شاید واقعی میں بھول گئے ہوں گے؟ اچھا بھائی روشن علی، یہ بات دیکھیں، جو اولاد چھوٹی ہوتی ہے نا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو چونکہ بچے اور جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتی ہیں، وہ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ باپ کہیں کمانے کے لیے جا رہے ہیں،
کہیں آ رہا ہے کہیں جا رہا ہے تو اتنا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ماں کے پاس بچے ہر وقت رہ رہے ہوتے ہیں تو ماں جیسے جیسے ان کو بتاتی جائے گی, جیسے جیسے ان کے ذہن میں بات ڈالتی جائے گی, بچوں کے ویسے ویسے ذہن میں بات ڈلتی جاتی ہے. تو اب یہ جو سیما والا معاملہ ہے, چونکہ وہ عورت اس کے ساتھ چونکہ بن رہی ہوئی حیدر کے ساتھ, اس لیے کہ وہ اب عورت اپنی اولاد کو یہ بتا رہی ہے, باور کرا رہی کہ حیدر تمہارا باپ نہیں ہے. ان کے دل میں یہ ایسی باتیں ڈالی جا رہی ہیں جس کی بنیاد پر وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حیدر کو جانتے نہیں ہیں. اور حالانکہ وہ لاکھ انکار کر دیں لیکن ان کا باپ تو وہی حیدر ہی ہے. ان کے انکار کرنے سے ان کے باپ کی نفی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے ان کے جوڑے ہیں. اگر انسان کے اپنے خود جڑے ہوئے ہوں تو وہ تو توڑ سکتا ہے, لیکن اللہ کے رشتے جوڑے ہوئے وہ بندہ نہیں توڑ سکتا ہے. جی جی بالکل. تو جیسا کہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ سارے اسلامی لحاظ سے بھی ہم نے آج کلیئر کر لیے ہوئے ہیں. اگر کوئی پھر بھی آپ کا ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور جو قاری صاحب ہیں ان کا بھی میں چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. آپ اگر تو کوئی سوال ہو سیپریٹلی پوچھنا چاہ رہے ہوں, آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا جائے گا, آپ ان سے بات کر لیں گے. آپ پہلے کمنٹ سیکشن میں بات کریں گے ان کے چینل پہ جا کے, جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہوگا اسلامی لحاظ سے وہ آپ کا ضرور کلیئر کیا جائے گا. اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں گے ہم ان کو پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ضرور دیں گے. باقی اسلامی قانون کے مطابق بھی سیما کا جو نکاح ہے وہ نہیں ٹوٹا جس طرح سے کہ وہ کہہ رہی ہے.